الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے جو گزشتہ کل موضوع شروع کیا ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کا تعلق کتب تفاسیر کے ساتھ ہے، تفسیر کی کتابوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے اس موضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور میں نے جیسے کل ذکر کیا کہ ہم جو مصادر تفسیر پڑھ رہے ہیں، اصل میں ان مصادر کے ضمن میں ہم ان تفاسیر کا بھی نام ذکر کر رہے ہیں کہ جن تفاسیر سے آپ ان مصادر کے حوالے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میری یہ رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دیں، اور جو لوگ جو ہے وہ کلاس کے دوران چیزیں نہیں لکھ پاتے، وہ بعد میں ریکارڈنگ سے استفادہ کریں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں صرف آپ کو تحقیق کے میدان میں نہیں، یہ چیزیں آپ کو صرف تحقیق کے میدان میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی عام حالات میں بھی انشاءاللہ یہ فائدہ دیں گے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ کل ہم نے تفسیر کا معنی کیا ہے، تفسیر سے کیا مراد ہے، اور مصادر تفسیر کیا ہیں، اور جو تفسیر کی اقسام ہیں وہ کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ اور کل تفسیر القرآن بالقرآن اور اس پہ جو کتابیں لکھی گئیں ان میں چند ایک کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بالقرآن کے اندر اس کی صورتیں مختلف، اور ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور اس کے بعد تفسیر القرآن بالسنہ، اس کی اقسام اور کن چیزوں میں یہ تفسیر ہوتی ہے، تو اور ان میں سے کون سی تفسیر معتبر ہے اور کون سی معتبر نہیں۔ ہم نے کہا کہ تفسیر القرآن بالسنہ یہ یا تو بلا واسطہ ہے یا بال واسطہ ہے۔ اگر تو بلا واسطہ ہے، اگر تو یہ تفسیر بلا واسطہ ہے تو ہم نے کہا کہ یہ حجت ہے، اور اگر یہ بال واسطہ ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، یہ مفسر کا اجتہاد ہے، اور مفسر کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آج ہم دو موضوعات پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور یہ دونوں موضوعات بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جو مصادر تفسیر ہیں ان میں سے تیسرا مصدر اقوال سلف۔ اقوال سلف جو ہے اس سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کی تفسیر مراد ہے، اور اس تفسیر کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کون سی وہ کتابیں ہیں تفسیر کی جن تفسیر کی کتابوں نے اس موضوع کا اہتمام کیا ہے، اور ان میں ہمیں سلف صالحین کے اقوال جو ہیں وہ تفسیری مل سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ دیکھیے، ہم نے پہلے یہ کئی دفعہ بات طے کی ہے کہ سلف صالحین سے مراد قرون مفضلہ ہیں، 3 صدیوں کے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ان کو آپ زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہو، بعد والے لوگ بھی تو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فلاں ہیں، ہم کہیں گے کہ بھائی وہ علماء ہو سکتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 3 صدیوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان کی خیریت اور ان کی افضلیت کو بیان کیا ہے، وہ 3 صدیاں ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کی تو اس کے لیے ہمیں طے کرنا ہوگا، حد بندی کرنی ہوگی کہ صحابہ سے مراد کون ہے۔ تو اس سے مراد من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی وہ شمار ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت ایمان میں ملا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا، اگرچہ وہ بیچ میں مرتد ہو جاتا ہے، پھر مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ صحابی کہلائے گا، جیسے ہم پہلے بھی اس موضوع پر متعدد ہمارے موضوعات میں بات کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح تابعی کی تعریف بھی وہی ہوگی کہ جس نے تابعی صحابی سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا۔ تو اس میں دیکھیں ہر صدی کے اندر صحیح منہج پر آخری وقت تک رہنا یہ ضروری ہے۔ اس طرح تبع تابعین کی جب ہم بات کرتے ہیں 30 صدی کے لوگوں کی، تو ان کے اندر بھی ہم یہی شرط لگائیں گے کہ وہ لوگ جو تابعین سے ملے اور حالت ایمان میں ملے اور حالت ایمان میں دنیا سے گئے، کسی ایک تابعی سے ملاقات کی ہو یا ایک سے زیادہ تابعین سے ملاقات کی ہو۔ اسی طرح کسی تابعی نے اگر کسی ایک صحابی سے ملاقات کی ہے، ایک سے زیادہ، تو اب یہ جو ہے یہ سلف صالحین ہیں۔ اب کن علماء نے سلف صالحین یعنی قرآن کریم کے جو معانی کو بیان کرنا ہے، ان کی الفاظ کی وضاحت کرنا ہے، اس میں جو ہے وہ ان سلف صالحین کی تفسیر کا اہتمام کیا ہے، کون سی کتابیں ہیں جن میں اس موضوع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی، عبدالرزاق بن حمام صنعانی کی تفسیر ہے تفسیر عبدالرزاق، جیسے ان کی مصنف کتاب ہے حدیث پر، ایسے ان کی تفسیر پر بھی کتاب ہے تفسیر عبدالرزاق۔ تو اس کے اندر انہوں نے سند کے ساتھ سلف صالحین کے اقوال نقل کیے ہیں، اور جن کتابوں کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کتابوں کی خوبی یہ ہے
کہ ان کتابوں میں صرف اور صرف سلف صالحین کے اقوال ملیں گے، متاخرین کے اقوال نہیں ملیں گے آپ کو۔ اس وجہ سے یہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ جن کتابوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کتابوں میں صرف سلف صالحین کے اقوال تفسیری آپ کو ملیں گے، بعد والے علماء کے نہیں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی ہیں، ساتھ میں تاریخ وفات ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے پہلے کی یہ کتابیں اور بہت پہلے کی یہ یعنی کتابیں، اس وجہ سے انہوں نے سلف صالحین کے اقوال کا اہتمام کیا۔ تو عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جو ہے رحمہ اللہ، ان کی تاریخ وفات 211 ہے، آپ اندازہ لگائیں، یعنی امام بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل اور ان سے بھی بہت پہلے کے امام شافعی کی وفات اور ان کی تقریباً قریب ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور جو مطلب کہ امام مالک کے زمانہ بھی قریب ہے۔ تو عبد الرزاق بن حمام صنعانی جو ہیں، ان کی تفسیر چونکہ یہ 211 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے پہلی 3 صدیوں کے لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں اس تفسیر۔ جس طرح تفسیر تبری، امام تبری بھی چونکہ متقدم ہے اور یہ قدیم تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ مسند تفاسیر میں سے ہے۔ تو امام تبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ 310 میں ہے۔ امام تبری رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک ہے محب الدین تبری یا محب اللہ تبری، وہ مورخ ہیں، وہ اور ہے، لیکن یہ تبری مفسر ہیں، اگرچہ یہ بھی مورخ ہیں لیکن یہ اس سے مختلف ہے۔ تو امام تبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ 310 میں ہوئی ہے، 310 ہجری میں۔ تو ان کی تفسیر کے اندر بھی آپ کو سلف صالحین کے اقوال جو ہیں وہ مل جائیں گے اور سند کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کے بعد تفسیر ابن المنذر، یہ ابن المنذر جو ہے ان کی وفات 318 ہے، یعنی امام تبری کے 8 سال بعد۔ تو یہ بھی تفسیر بہت قدیم تفسیر ہے اور اس کے اندر بھی سلف صالحین کے اقوال کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم ہے، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ابن ابی حاتم جو ہیں یہ بہت بڑے محقق ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، اور ان کی اکثر روایات اور ان کی احادیث جو ہیں، اسی طرح ان کی ایک کتاب جو ہے جرح و تعدیل بھی ہے، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی۔ انہوں نے اپنے والد سے احادیث کی جرح و تعدیل کے حوالے سے راویوں کے بارے میں سوال کرتے تھے اپنے والد سے کہ فلاں حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو امام ابو حاتم چونکہ بہت بڑے امام اور محدث ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، تو وہ ذکر کرتے تھے کہ یہ حدیث محفوظ ان میں سے، یعنی دو طریق سے وارد ہے، موقوف بھی مرفوع بھی، لیکن زیادہ محفوظ موقوف ہونا ہے۔ اس طرح مرسل بھی ہے، موقوف بھی ہے، مرفوع بھی ہے، لیکن ان میں محفوظ مرسل ہونا ہے۔ مثلا پھر وہ ان کے سارے طریق ذکر کرتے تھے، سارے طریق حدیث کے، کہ فلاں طریق سے بھی مروی ہے، فلاں سے بھی اس کی 10 سندیں ہیں، اتنی سندیں مرفوع ہیں، اتنی موقوف ہیں، اتنی مرسل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ جو تفاسیر ذکر کی گئی یہ مسند تفاسیر ہے اور ان کے اندر سند کے ساتھ سلف صالحین کے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اگلا جو سوال بنتا ہے، یا اگلا موضوع ہمارا اسی موضوع سے متعلق اگلا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر کی اہمیت کیا ہے، کیوں ان کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت بعد والوں کی تفسیر کے۔ تو اس کی اہمیت جو ہے، دیکھیں اگر ہم صحابہ کی بات کریں تو صحابہ کرام کی تفسیر کی اہمیت جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے نزول قرآن کو دیکھا ہے، نزول قرآن کے زمانے کو پایا ہے، نبی علیہ السلام پہ قرآن کیسے نازل ہوتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوا، کن واقعات میں نازل ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو اس مناسبت سے جنہوں نے نزول قرآن کو دیکھا، نزول قرآن وحی کے نزول کو دیکھا، جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ان لوگوں کو دیکھا، ان حالات اور واقعات کے اندر موجود تھے، یہ زیادہ جانتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے ان سے نقل کر کے یا اجتہاد کر کے یا جس انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صحابہ اکرام، یہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے، کیونکہ یہ جو ہے وہ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا اہل لغت تھے، جس لغت میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو یہ آپ تیسری چیز بھی اس کو بنا سکتے ہیں، چوتھی چیز بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلی 2 چیزیں، انہوں نے نزول قرآن کو دیکھا اور اسی طرح اس کے احوال دیکھے، اور پھر جن لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا ان لوگوں کے اندر یہ موجود تھے یا ان لوگوں کو جانتے تھے، اور تیسرا یہ اہل لغت ہیں اور اس لغت کے ماہر ہیں، مہارت رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہی ہیں، اصل عرب تو یہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم جس زبان کے اندر نازل ہوا اس زبان کے یہ اصحاب ہیں۔ اسی طرح ان کا فہم، ان کا تدبر سب سے زیادہ سلیم اور محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام کا فہم اور تدبر یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، محفوظ ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز، ان کے ارادے جو ہیں وہ اچھے تھے، ان کے ارادے اور ان کے جو عزائم تھے وہ سب سے اچھے تھے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ کوئی متکلم اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے تو اس کا مقصد فاسد ہو سکتا ہے۔ کوئی منافق اگر قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کرتا ہے جو اسلام میں داخل ہوا ہے صرف اسلام کو بگاڑنے کے لیے، اس میں فساد برپا کرنے کے لیے، تو اس کا تفسیر، یعنی متکلمین میں سے اگر کوئی تفسیر کرتا ہے
مثلا مثال کے طور پر زمخشری ہے، اب زمخشری تفسیر کر رہا ہے، اس کا مقام اور ایک صحابی کی تفسیر کا مقام برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ اکرام کے ارادے اچھے تھے، ہمیشہ خیر خواہ ہوتے تھے، خیر خواہی سوچتے تھے اور خیر خواہ ہوتے تھے، اور خیر خواہی ان کے سامنے ہوتی تھی۔ اگر وہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے تھے تو ان کا مقصد جو ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا یا اپنی رائے کو ٹھونسنا یا اپنی رائے کو منوانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا مقصد خیر ہوتا تھا، امت کا خیر کو پہنچانا۔ تو جب ان کے سامنے خیر خواہی مقصود ہوتی تھی تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی تفسیر جو ہے وہ عام لوگوں کی تفسیر کے مقابلے میں جو ہے وہ کئی گنا بہتر ہوتی۔ اب سوال یہ ہے، اسی طرح جو تابعین ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں جیسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کے بعد تابعین صحابہ کے علم کے برتن ہیں، بڑی اہم بات ہے یہ، تابعین صحابہ کے علم کے برتن ہیں جن کے اندر انہوں نے اس علم کو انڈیلا ہے۔ صحابہ نے خصوصاً مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام میں جنہوں نے تفسیر کی ہے وہ چند ایک صحابہ ہیں۔ حدیث بیان کرنے والے کئی صحابہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن قرآن کی تفسیر کرنے والے چند انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں صحابہ کرام جن سے تفسیری روایات مروی ہیں۔ سب سے زیادہ تفسیری روایات کن سے مروی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، جنہوں نے قرآن کریم اللہ کے نبی کے پاس پڑھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے تفسیری روایات ملتی ہیں، اور چند روایات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ جو اسباب نزول ہیں اور اس طرح جو ہے وہ کن چیزوں کے بارے میں قرآن کریم کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوا، یعنی اسباب نزول کے بارے میں ان کی اکثر روایات ان سے ملتی ہیں۔ بہرحال چند ایک صحابہ کرام سے تفسیری روایات ملتی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ تابعین کی تفسیر کا بھی اسی طرح مقام ہے، لیکن صحابہ کے مقابلے میں وہ کم ہے، لیکن چونکہ وہ صحابہ کے علم کے برتن ہیں اور انہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، اور نبی کا زمانہ بہت قریب قریب کا ہے، اور ان کی زبان بھی محفوظ ہے دیگر زبانوں کے اختلاط سے اور دیگر زبانوں کے جو ہے وہ خلط ملط ہونے سے پہلے کے یہ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ اس قدر آپ سمجھ لیں کہ فہم بھی ان کا صاف ظاہر ہے کہ وہی ہوگا، اور ان کے اندر جو ہے وہ خیر خواہی بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں پہلی 3 صدیوں کے اندر سیم چیزیں ہیں۔ اسی طرح تبع تابعین کے اندر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ وہ تابعین کے علم کے برتن ہیں، وہ تابعین کے علم کے برتن ہیں، اور انہوں نے تابعین سے جو ہے وہ تفسیر لی ہے، لہٰذا اس کی بھی اہمیت ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں صحابہ اور تابعین تبع تابعین کی تفسیر کو جو ہے وہ اہمیت دیتی ہیں، اور اس سے ان کی اس تفسیر کی اہمیت جو ہے اس قسم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سلف صالحین سے تفسیر مروی ہے ان کتابوں میں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اس کی یعنی حجیت کیا ہے؟ کیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ تو دیکھیں 4 چیزیں، 4 قسم کی تفسیر جو سلف صالحین سے ہے وہ حجت ہے۔ توجہ کے ساتھ، 4 قسم کی تفسیر جو سلف صالحین سے مروی ہے وہ حجت ہے۔ نمبر 1، وہ تفسیری روایات جو سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے یا تبع تابعین نے سند در سند یعنی نسل در نسل یعنی ایک دوسرے سے سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے روایت کی، نبی علیہ السلام سے کسی قرآن کی آیت کی تفسیر یا کسی سورت کے بارے میں یا کوئی بھی قرآن کریم کے کسی لفظ کے بارے میں جو تفسیر صحابہ نے اللہ کے نبی سے نقل کی ہو، یا تابعین نے صحابہ سے نقل کر کے اللہ کے نبی سے نقل کی ہو، یا تبع تابعین نے تابعین سے اور انہوں نے صحابہ سے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ یہ پہلی قسم ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ تابعین تبع تابعین نے نقل کی، سلف صالحین نے، یہ حجت ہے، یہ حجت ہے بلا اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس پر جو ہے وہ جس کے اندر نزول قرآن صریح طور پر موجود ہے، یعنی اس کے اندر کسی صحابی نے قرآن کریم کے جو نزول کا سبب ہے وہ بتایا ہے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے، اور وہ صریح ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں، یہ بھی حجت ہے۔ یہ بھی حجت ہے کہ اس سبب نزول سے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جی سبب نزول کی کیا اہمیت ہے، اسباب نزول جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اسباب نزول کے جاننے کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ سبب نزول سے ہمیں مسئلے کی علت سمجھ آ جاتی ہے، اور بسا اوقات 2 مختلف روایات جو ہیں ان کو جمع دینے میں ہمیں مدد ملتی ہے، ان کو تطبیق دینے میں مدد ملتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو دوسری قسم وہ ہے کہ جو نزول قرآن کے بارے میں صراحتاً روایات صحابی سے ہوں، تابعین سے ہو یا تبع تابعین سے، یہ بھی حجت ہے۔ تیسری وہ تفاسیر سلف صالحین سے جس پر ان کا اجماع ہے، جس پر ان کا اجماع ہے۔ اجماع کی مثال مثلا میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھتا ہوں، فالملکیات ذکرا، قرآن کریم میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر 5 ہے، فالملکیات ذکرا، ڈالنے والی، القاء کرنے والی ذکر۔ اب اس تفسیر کے بارے میں
عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انبیاء پر القاء کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام پر ذکر کو ڈالتے ہیں، یعنی وحی کرتے ہیں اور القاء کرتے ہیں۔ لیکن دیگر کسی صحابی سے اس کے خلاف کوئی قول مروی نہیں۔ تو یہ آپ اس کو اجماع سکوتی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اجماع سکوتی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جب چند صحابہ سے کوئی تفسیر مروی ہو اور اس کے مخالف کوئی قول نہ ہو اور وہ شریعت کے قواعد اور اصول کے ساتھ ٹکراتی بھی نہ ہو، تو یہ ایک اجماع کی مثال۔ بعض علماء نے باقاعدہ جب یہ قول نقل کیا ہے، جیسے کہ امام ابن جریر طبری ہیں، اس کے علاوہ کئی اور، تاکہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ، کئی اور مفسرین نے جب یہ قول ذکر کیا فالملقیات ذکرا، تو انہوں نے کہا کہ فالملقیات ذکرا جو ہے اس سے مراد فرشتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر یا ان کی طرف اللہ کے حکم سے ذکر کا القاء کرتے ہیں، یعنی وحی کو جو ہے وہ نازل کرتے ہیں یا لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا اجماع ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، جس کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال موجود نہ ہو، یعنی کوئی ایسا معنی کیا جائے کہ وہ مطلب کہ اس کے اندر کوئی دوسرا معنی نہ بن رہا ہو، صرف اس کا وہی معنی بن رہا ہو، تو یہ بھی ایک اس کی صورت ہے۔ اور یہ آپ کو کتب تفسیر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کئی اس کی مثالیں، یعنی صحابی نے یا ایک یا دو صحابی نے یا تابعین یا کسی نے کسی آیت کی تفسیر کا معنی بیان کیا اور ایسا معنی ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا احتمال نہیں، کوئی دوسرا احتمال نہیں، جیسے کہ محکمات ہیں علاوہ متشابہات وغیرہ کے۔ مثلا اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رؤیت ہے، اب اس کے اندر کوئی دوسرا احتمال نہیں، کیونکہ یہاں نسبت الی ربہا، وجوہ ناظرہ، نظر کی نسبت وجوہ کی طرف کی گئی ہے، نظر کی نسبت وجوہ کی طرف کی گئی ہے، اور یہ سب سے اکمل اور سب سے بہترین اسلوب اور انداز ہے اور دلیل ہے کہ یہاں مراد رؤیت آنکھوں سے دیکھنا ہے، کیونکہ عربی زبان میں نظر کے کئی معنی ہیں۔ نظر کا معنی غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے، نظر کا معنی آنکھ سے مشاہدہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور نظر کے معنی اس کے علاوہ اور بھی کئی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس کی اضافت الہ کے ساتھ ہو، لفظ الہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف، تو آنکھ سے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، جیسے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، افلا ينظرون الى الابل کیف۔ لیکن کبھی نظر کا معنی مہلت دینا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ نہیں ہوگا، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے جو اہل جہنم ہے وہ جنتیوں کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہمیں مہلت دو، ڈیل دو، انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ تو یہاں معنی جو ہے وہ ڈیل دینا، مہلت دینا وغیرہ ہے۔ اور بھی کئی معنی کے لیے نظر کا معنی آتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ، یہاں الہ کے ساتھ نظر کی طرف جو ہے وہ وجوہ ان کی نسبت کی گئی ہے، اور وہ چہرے کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ میں نے ایک عام مثال ذکر کی، اس کی اور بھی کئی مثالیں آپ کو کتب تفسیر کے اندر مل جائیں گی۔ اب تو یہاں سوال یہ ہے کہ سلف صالحین سے جو تفسیری روایات ہیں، کیا ان کی بھی اسی طرح تحقیق کی جائے گی جس طرح جو ہے وہ احادیث کی جو تحقیق کی جاتی ہے، کہ ہم اس کے اندر راویوں کی حالات زندگی دیکھتے ہیں، اور جو حدیث صحیح نہ ہو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، لہٰذا پر عمل نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعض علماء نے فضائل کے اندر جو ہے وہ لیا ہے، یا اس کے اندر تھوڑا علماء کا منہج مختلف ہے۔ یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے کہ صاحب ذرا آپ نے ان کتابوں سے استفادہ کرنا ہے۔ اب ایک عالم صاحب آتے ہیں، ایک امام صاحب آتے ہیں، وہ صحیح جو تفسیر ابن کثیر ہیں یا مثلا تفسیر ابن جریر ہے، اس کی آ کر مکمل اس شرط کے ساتھ، اس سختی کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، جس شد و مد اور جس سختی کے ساتھ جو ہے وہ کتب حدیث بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی تحقیق کی جاتی ہے یا دیگر کتابوں کی۔ تو ہمارے سامنے کوئی منہج ہونا چاہیے کہ کون سی روایات سلف صالحین سے جو مروی ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور کون سی ہیں جن کے اندر ہم لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے۔ تو دیکھیے اس کے اندر سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے اندر، حلال و حرام کے اندر اصل یہ ہے کہ روایات، تفسیری روایات جو سلف صالحین سے مروی ہیں، صحابہ تابعین، تبع تابعین سے، اس کے اندر سند کے بغیر، نقد کے بغیر ان روایات کو نہیں لیا جائے گا۔ یعنی ایسی تفاسیر صحابہ تابعین یا تبع تابعین کی جن کا تعلق حلال یا حرام کے ساتھ، جن کا تعلق حلال یا حرام کے ساتھ ہے، ایسی تفاسیر ہم بغیر تحقیق اور نقد کے نہیں لیں گے۔ جیسے حدیث پر نقد کر کے، جرح کر کے
یا اس پہ حکم لگا کے حدیث کو لیا جاتا ہے، اگر صحیح ہے تو لے لیتے ہیں، اگر نہیں تو اس کو مردود قرار دیا جاتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ تفصیلی روایات جن کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے ان کے اندر بھی نقد کیا جائے گا، جو صحیح ہوں گی وہ لی جائیں گی محدثین کے طریقے کے مطابق۔ لیکن دوسری قسم وہ ہے کہ جن کا حلال و حرام سے تعلق نہیں، جن کا کوئی ایسا اس کے اندر کبھی قول نہیں، کوئی گندا قول نہیں، کوئی گندی بات نہیں، شریعت کے مخالف کوئی چیز نہیں، لیکن ان کی سند ضعیف ہے، یعنی ایسی تفاسیر عبداللہ بن عباس سے، دیگر صحابہ کرام سے، یا تابعین میں سے اکرمہ سے، مجاہد سے، سدی وغیرہ دیگر جو لوگ ہیں، مثلا طوس ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر جو مفسرین صحابہ تابعین تبع تابعین میں معروف ہیں، ان سے ہمیں کوئی تفسیر ملتی ہے، اس کا تعلق حلال و حرام سے نہیں، اس کے اندر کوئی کبھی اور کوئی غلط چیز بھی نہیں، بلکہ دیگر قواعد و اصول اس کی تائید کر رہے ہیں، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، اس کو لینے کے اندر کوئی حرج نہیں، اس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے، استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں، اس کو نقل کر سکتے ہیں، کسی آیت کے معنی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے اس طرح مروی ہے، جب تک اس کے اندر حلال و حرام کا مسئلہ نہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس اس کے بارے میں بلکہ یہ وضاحت بھی ہے، اکرمہ سے یہ ہے، مثلا امام مجاہد سے یہ ہے، فلاں سے یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے، اور اس پر جمہور مفسرین کا عمل رہا ہے، جمہور مفسرین کا عمل۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی نہیں، ہم جو ہے جو حدیث کے اندر محدثین کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم تفسیری روایات کو بھی لیں گے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں تھوڑی لچک رکھنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جب اس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہو تو اس وقت جو ہے ہم کہیں گے کہ نقد کیا جائے گا اور وہی محدثین کے منہج کو اپنایا جائے گا، لیکن جب اس کا تعلق حلال و حرام سے نہ ہو، کوئی اس کے اندر غلط معنی بھی نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو شریعت کے اصولوں کے ساتھ ٹکراتی ہو، تو اس کو لینے میں اور اس پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ بعض ایسی سندیں ہیں تفسیری روایات میں، بعض ایسی سندیں ہیں کہ جن کو علماء نے جھوٹ کہا ہے، من گڑت کہا ہے، اور محدثین نے انہیں من گڑت کہا ہے، اور ان پر جو ہے وہ کذب ہونے کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جو ان طریق سے آئیں گی وہ جھوٹ ہے اور من گڑت ہے۔ سند، ہم کہتے ہیں یہ سند جو ہے وہ موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ روایت موضوع اور من گڑت ہے۔ تو اس میں سدی الصغیر، سدی دو ہیں، ایک سدی الکبیر، ایک سدی الصغیر ہے۔ تو سدی الصغیر جو روایت کرتے ہیں کلبی سے، اور کلبی ابو صالح سے، اور ابو صالح عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، یہ سند جو ہے اگر یہ سند آ جائے اس طریق کے ساتھ تو یہ موضوع اور من گڑت شمار ہو۔ یہ تیسری قسم۔ پہلی قسم ہم نے کہا حلال و حرام کے اندر منہج محدثین کا اپنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جب تک اس کے اندر کوئی غلط معنی نہ ہو یا جب تک شرعی اصولوں کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو، تفسیر صحابہ کی، تابعین تبع تابعین کو اس کو لیا جائے گا، اس پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ ایسے طرق اور یا ایسی سندیں کہ جن پر محدثین نے من گڑت ہونے کا الزام لگایا ہے یا جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے یا سخت ضعیف ہونے کا الزام لگایا ہے، جیسے سدی الصغیر کلبی سے روایت کرتے ہیں، اور کلبی کو محدثین نے جو ہے وہ کذاب کہا ہے، سدی بذات خود متکلم ہے تو کلبی بھی کذاب ہے، تو یہ کذاب راوی جو ہیں ان سے تو صاحب روایات نہیں لی جائیں گی۔ تو کلبی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور ابو صالح روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، تو یہ اس طریق سے اگر کوئی روایت آتی ہے تو یہ حلال نہیں ہے، اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے جو تیسرا مصدر ہے تفسیر کا، اور وہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین و اتباع تابعین۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بھی ان کو ذکر کرنے چاہیے تھے صاحب کتاب کو، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا موضوع جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ اسرائیلیات، یہ چوتھا مصدر ہے۔ اسرائیلیات جو روایات ہیں جن کا انہوں نے بھی یہاں ذکر کیا ہے، اسرائیلیات کی آمیزش، اور یہ مصدر ہے، جیسے ہم نے کہا قرآن، سنت، اقوال سلف، اور چوتھا اسرائیلیات، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور جن کتابوں میں ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم یہ جو مصادر پڑھ رہے ہیں تفسیر کے، اس کے اندر اس کی کتابیں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو اس قسم کی تفسیر کہاں سے ملے گی، اس قسم کی تفسیر کہاں سے ملے گی۔ تو انشاءاللہ آگے جب ہم لغت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ تفسیر القرآن باللغت العربیہ، عربی زبان میں جو اس کو بنیاد بنا کر تفسیریں کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ کئی کتابیں آپ کی نظر سے ہم گزاریں گے۔ پھر تفسیر بالرائے کا جب ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر بھی کئی کتابیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ پھر انشاءاللہ ہم ان میں سے چند ایک کتابوں کا تعارف جو ہے وہ کریں گے۔
تو ہمارے پاس اگلا موضوع ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات کے بارے میں آپ نے اصول تفسیر میں کچھ پڑھا ہے؟ استاذ اسرائیلیت کے بارے میں بس تھوڑا جو اتنا علم ہے کہ ان کی نہ تصدیق ہوگی نہ تکذیب ہوگی، اور اس کے علاوہ کہ عقیدے کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو ہم نہیں لیں گے، اگر عقیدے کے علاوہ ہوگی تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. 2 قول ہو گئے، تیسرا قول چلیے خیر. احسن تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے. اسرائیلیات اسرائیل سے ہے، بنی اسرائیل، اور مراد اہل کتاب ہیں. یعنی وہ خبریں اور وہ روایات یا وہ وضاحتیں یا وہ تفاسیر جو گزشتہ قصص اور واقعات کے حوالے سے یہود و نصارہ سے نقل کی گئی ہیں، اور ان کی برمار ہے. ہم اگر کہیں نا کہ چند ایک نہیں بلکہ برمار ہے، جیسے انہوں نے بھی یہاں ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں تفسیر بالماسور کی جو نقل و روایت میں ضعف کے اسباب ہیں وہ 3 ہیں. یعنی اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. ایک تو موضوع روایات کی برمار ہے، بعض لوگوں نے اس کا اہتمام ہی نہیں کیا، یعنی اس میں فرق ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. جیسے محدثین میں سے بخاری مسلم نے، اور اس کے علاوہ ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، اور اس کے علاوہ امام حاکم وغیرہ نے صحیح روایات جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے جو ہے وہ ان لوگوں نے، مفسرین نے باقاعدہ اس کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیں حتیٰ کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی بہت ساری روایات بڑی عجیب قسم کی نقل کی ہیں. اور لیکن ہم کہیں گے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ جب اس طرح کی روایات نقل کرتے ہیں تو ترجیح بھی دیتے ہیں، پھر ان کے درمیان ترجیح دیتے ہیں کہ ان میں زیادہ راجح. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ترجیحات بڑی اہم ہیں، جو تفاسیر میں اقوال میں ترجیح دیتے ہیں وہ بڑی اہم ہے، پڑھنے والی ہیں اور فائدہ مند ہے. چلیے، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اسرائیلیات کے حوالے سے. تو ہم نے کہا کہ اسرائیلیات سے مراد وہ اخبار ہیں یا وہ خبریں ہیں یا وہ روایات ہیں جو اہل کتاب سے صحابہ کرام نے یا ان کے بعد کسی نے جو ہے وہ نقل کی ہیں. یہ 2 طرح کی ہیں، یا تو لکھی ہوئی ان کے پاس موجود تھی، وہ ان سے لی ہیں ان کی کتابوں سے. مثلا کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو مطلب کہ پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ان کا مطالعہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ جو معلومات تھیں ان کو درج کر دیا یا کسی چیز کی وضاحت کے اندر نقل کر دیا. یا پھر ان سے سن کر جو ان کے احبار ہیں، ان کے علماء ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ کعب الاحبار ہیں. کعب الاحبار ہیں. اب کعب الاحبار جو یہ صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن یہ جو یہود کے عالم تھے بہت بڑے، اور ان کے پاس اہل کتاب کی کتابوں کا علم تھا. اس وجہ سے بہت ساری اسرائیلی روایات کعب الاحبار سے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ الزام دیا جاتا ہے کہ جی کعب الاحبار نے جو ہے وہ اپنی طرف سے حدیثیں جو ہے وہ گڑھ کے احادیث کے اندر شامل کر دی، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بہرحال اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ اسرائیلیات سے مراد وہ خبریں ہیں جو بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے لی جاتی ہیں. اب ان اسرائیلی روایات میں ان سے کن کن چیزوں میں، کن کن مجالات میں یا کن کن میدانوں میں استفادہ کر سکتے ہیں، کن چیزوں میں ہم ان کی تفاسیر سے، ان کی روایات سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی آیت میں اگر مجمل معنی بیان ہوا ہے، اگر کسی آیت میں مجمل معنی بیان ہوا ہے تو اس کی تفصیل کے لیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ گزشتہ امتوں کے ساتھ ہو، گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہو، گزشتہ قصص اور واقعات کے ساتھ. یہ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسرائیلیات کا تعلق گزشتہ قصص اور واقعات کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری شریعت سے متعلق کسی چیز کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر عقائد ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا کسی مجمل کی تفصیل کے لیے، کسی مجمل کی تفصیل کے لیے، یا پھر کسی محتمل معنی، یعنی ایک سے زیادہ معنی کا اگر احتمال ہے تو اس کے اندر آپ اسرائیلی روایات سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہا کہ کسی مبہم آدمی ہے یا مبہم واقعہ ہے تو اس کی تفصیل کے لیے آپ جو ہے وہ اسرائیلی روایات سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو محتمل، ایک سے زائد احتمال اگر ہے تو اس کے اندر آپ استفادہ کر سکتے ہیں. مجمل کی تفصیل کے لیے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی قصے اور واقعے کا سبب نزول کیا ہے یا سبب کیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ قرآن کریم کے اندر کیوں نازل ہوا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا. مثلا جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا.
اب مثلا یہ ہے کہ اے اہل ایمان نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. اب موسیٰ کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا آپ کو اسرائیلی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام کو وہ نامرد کہتے تھے, یا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے جو خصیتین ہیں ان کے اندر کوئی سوزش ہے یا اس طرح کی بات کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو اس عیب سے بری کر دیا. کیسے بری کر دیا؟ کہ نہا رہے تھے باہر کپڑے اتار کے, تو اللہ نے پتھر کو کہا چل پتھر ذرا ابراہیم موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ سیدھا تو قوم کے سامنے ننگا ہو کر نہیں دکھا سکتے تھے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں, لیکن وہ ملامت کرتے تھے نبی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے تو پتھر جو ہے اس کے اوپر کپڑے رکھے تھے, تو وہ پتھر جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جو ہے اس پر مار رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ثوبی الحجر ثوبی الحجر ثوبی الحجر, پتھر بھاگتا جا رہا ہے. اور وہ بھاگتا بھاگتا جہاں سارے بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر جا کے کھڑا ہوا. تو جب انہوں نے دیکھا تو اب تو ان کو یقین ہو گیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں, کے اندر کسی قسم کا. تو دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اب اذیت سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل سبب جو ہے اس واقعے کا, اس آیت کا سبب وہ آپ کو اسرائیلی روایات سے بھی مل جائے گا کہ وہ بعض لوگوں نے ایسے کہا. اگر مل جائے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو مبہم کی تعیین کے لیے کوئی مبہم آدمی ہے کہ اس سے کیا مراد کون ہے, خالی نام ذکر ہوا ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے. اسی طرح جو ہے ہم نے کہا کہ کسی مجمل کی کوئی قصہ مجمل ہے تو اس کی تفصیل کے لیے, مثلا اس کی مثال کوئی قصہ مجمل ہے اس کی تفصیل ہمیں چاہیے. مثلا قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, کہ ہم نے البتہ تحقیق آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد کو ڈال دیا. اب جسد جسم سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے کئی مفسرین نے اسرائیل سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جسدن سے مراد شیطان ہے, جسدن سے مراد شیطان ہے, کوئی شیطان جن وغیرہ جو ہے اس پہ ڈال دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ اس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ یہ ان سے ہمیں روایت مل گئی قصہ, اور یہ جو ایک مشکل تھی کہ اس کا کیا تعین کریں, جسدن سے کیا مراد ہے, کوئی اور اقوال بن سکتے ہیں, لیکن اسرائیل سے ہمیں یہ مل گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے, اور اس وجہ سے کئی مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے. اس وجہ سے کئی مفسرین نے جو ہے وہ اس کو ترجیح دی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اسرائیلیات جو ہیں وہ کتنی قسم کی, اسرائیلیات کتنی قسم کی ہیں؟ تو دیکھیے اسرائیلیات 3 قسم کی, اور ان کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سب سے پہلی وہ قسم اسرائیلی روایات میں سے کہ جس کی تصدیق ہماری شریعت میں آ چکی ہے, یا ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابو کی مراسوئی وما کانت امو کی بغیہ, تو یہ جو ہارون کی بہن ہے یا اخت ہارون, مریم کو کہا گیا نا سورہ مریم کے اندر یا اخت ہارون, کہ اے ہارون کی بہن, ما کان ابو کی مراسوئی وما کانت امو کی بغیہ, تیرا جو ہے وہ تیرا باپ اور تیری ماں جو ہے وہ ایسے نہیں تھے لیکن تم ایسے کیسے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے, ہارون کی بہن ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اصل میں یہ قوم جو ہے اپنے نیک اور صالحین کے لوگوں پر اپنے بچوں کے نام اپنے نیک صالحین لوگوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو مریم ہے ان کے والد کا نام ہارون تھا, جیسے ہارون علیہ السلام ہے, تو انہوں نے یعنی ان کے مریم کے جو والد ہارون ہیں ان کے والد نے ان کا نام نبی ہارون کے نام پر رکھ دیا. تو آپ نے وہاں وجہ بتا دی کہ یہ حقیقت میں جو قومیں ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام اپنے صالحین اور نیک لوگوں کے ناموں پر رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وضاحت کر دی کہ اصل میں یہ مریم جو ہیں سلام اللہ علیہا یہ ہارون کی بہن نہیں جو موسیٰ کے بھائی, بلکہ یہ ان کے والد جو ہیں وہ اور ہیں, اور وہ ہارون علیہ السلام اور ہیں, لیکن یہ ان میں سے یہ نسل ان کی وہی ہے. بہرحال اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک آدمی نے جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو تم نے جب مجھے جلا دینا ہے, اور میری جو راکھ ہے یعنی اس کو تم نے اگر ہڈیاں بھی ہیں تو اس کو رگڑ کر اچھی طرح اس کو راکھ بنا کر تم نے کچھ اڑا دینا ہے, کچھ پانی میں بہا دینا ہے.
اب جب یہ بندے کے ساتھ اس کی اولاد نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر لیا. اللہ نے کہ تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ تو دیکھیں اگر یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا نہ ہوتا تو ہم نے کہنا تھا کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کی تقدیر کا انکار ہے، اس کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا یا مجھے اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایسا کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ بندہ یا تو جاہل تھا یا یہ واقعہ گزشتہ امتوں کا ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں. بہرحال اب چونکہ اللہ کے نبی نے یہ صحیح حدیث کے اندر یہ قصہ بیان کر دیا کہ گزشتہ امتوں میں کسی آدمی نے ایسا کیا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن اگر یہ تصدیق نہ ہوتی اور ہمیں کسی اسرائیلی روایات میں ایسا واقعہ مل جاتا تو ہم اس میں نہ تصدیق کر سکتے تھے نہ تکذیب، بلکہ ہم نے کہنا تھا یہ اصولوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس بندے کو اس نے کیسے یہ کہا کہ اللہ نے اگر مجھے قدرت پا لی اور مجھے جمع کر لیا، تو یہ نہیں ہو سکتا ایسے. مثلا اسی طرح مثلا موسیٰ علیہ السلام کا فرشتے کو تھپڑ مارنا اور اس کی آنکھ نکال دینا، یہ واقعہ ہے. اسی طرح وہ 3 جو بنی اسرائیلیوں کا واقعہ ہے، وہ جو ایک گنجا تھا، ایک برس کا مریض تھا اور ایک جو ہے وہ نبینا تھا، ان کو اللہ نے آزمایا، فرشتے کو بھیجا، فقیر بن کر محتاج بن کر پھر ان کا امتحان لیا، وہ تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غار والوں کا واقعہ ہے. مطلب یہ ایسے کچھ واقعات ہیں کہ ہم اپنے پاس جو علم ہے اس کی روشنی میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور اس کی تصدیق ہو سکتی ہے ہمارے اصولوں کے ساتھ موافق. تو یہ جو ہے یہ ان کے صحیح ہونے پر اتفاق اور یہ صحیح ہیں اور یہ حجت ہے. دوسری وہ روایات ہیں کہ جن کا جھوٹ ہونا ہماری کتاب و سنت سے ثابت ہے، جن کا جھوٹ ہونا ہماری کتاب و سنت سے ثابت ہے. مثلا ایسی روایات جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں مثلا، یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سابقہ قصص اور واقعات ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ مثلا یعقوب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کشتی ہوئی، یا اس طرح کے جو عجیب و غریب قسم کے واقعات جس میں توہین ہے انبیاء کی. اب یہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو انبیاء کے بارے میں علم ہے یا ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے پاس جو علم ہے وہ ان کے اس طرح کی روایات کی تکذیب کرتا ہے، لہذا ہم اس کی تکذیب کریں گے. ایسی اسرائیلی روایات کہ جن کی ہمارے پاس جو کتاب و سنت میں علم ہے اس سے تکذیب ہوتی ہے، اس کی ہم تکذیب کریں گے. تیسری قسم جو اسرائیلی تفاسیر ہیں ان میں سے جو روایات ہیں وہ ایسی ہے کہ جس میں نہ ہماری شریعت نے تصدیق کی ہے نہ ہماری شریعت نے تکذیب کی ہے. یہ وہ قسم ہے کہ جو عبداللہ بن عباس نے بھی لی ہیں، کئی صحابہ کرام نے یہ تفاسیر، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کعب الاحبار نے، کئی اور لوگوں نے جو ہے وہ یہ تفاسیر اور یہ اسرائیلی روایات لی ہیں اسرائیل سے، جن کا تعلق سابقہ قصص اور واقعات اور انبیاء کے ساتھ. ان کی نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. اور آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ ایسی روایات کے جو ہماری شریعت میں اس کی تکذیب نہ ہوتی ہو اور نہ اس کی تصدیق ہوتی ہو تو ہم ان کے بارے میں کیا کریں؟ قرآن کریم میں اصل بنی اسرائیل، نمبر 1 نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، یعنی یہ قرآن سے دلیل اصل بنی اسرائیل سے پوچھو. اس کے بعد دوسرے مقام پہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیثوا عن بنی اسرائیل ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، بنی اسرائیل سے بیان کرو لیکن تصدیق اور تکذیب نہ کرو. تو یہ ایسے کچھ روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایسی روایات جن کے اندر ہماری شریعت میں جو ہے وہ تکذیب نہیں کی گئی اور نہ تصدیق کی گئی ہے ان کو ہم لے سکتے ہیں، خصوصاً کسی سابقہ قصے کی وضاحت کے لیے، کسی مجمل کی وضاحت کے لیے، کسی مبہم آدمی کی وضاحت کے لیے کہ یہ آدمی کون ہے. تو اس طرح کی روایات ہم جو ہے وہ تفسیر میں قرآن کریم کی لے سکتے ہیں، لیکن اس کی شرطیں ہیں، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں، یہ بڑی اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی جن کے بارے میں ہماری شریعت میں نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، ان روایات کو لے سکتے ہیں لیکن اس کی شرطیں ہیں. نمبر 1 پہلی شرط کتاب اللہ کے موافق و مخالف نہ. نمبر 2 نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث کی تکذیب نہ کرتی ہو، نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کو نہ جھٹلاتی ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی تحقیق پیش کی مثلا مکھی کے بارے میں یا کوئی اور بھی چیز، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں کوئی چیز اللہ کے نبی نے بیان کی، لیکن ان کی روایات میں اس کی تکذیب آ جائے تو ہم اس کو نہیں لیں گے. نمبر 3 یہ تفسیر جو آپ بنی اسرائیل سے لے رہے ہیں وہ لغت عرب کے موافق ہونی چاہیے، لغت عرب کے موافق ہونی چاہیے. مثلا کسی قرآن کے جملے بنی اسرائیل کے بارے میں کوئی لفظ اگر قرآن میں وارد ہوا ہے تو اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے پاس تو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں، لیکن کسی اسرائیلی سے، یہود و نصارہ میں سے کسی سے ہمیں مل جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا معنی عربی زبان کے موافق ہونا چاہیے. نمبر 4 اس کے بارے میں صحابہ تابعین سے مسلسل اقوال بھی وارد یا انہوں نے مسلسل نقل کیا، اگر وارد نہیں تو کم از کم
सहाबा ने या ताबईन ने उस तफसीर को नकल किया, उस तफसीर को नकल किया या उनके अकवाल इस बारे में तईद के अंदर मौजूद। पांचवी और आखिरी शर्त, तीसरी किस्म जो इसराइलियात में से है उसमें से उसकी लेने की, वो ये है कि मुमकिनात में से हो ना मुमकिनात में से ना हो, मुमकिनात में से हो ना मुमकिनात में से ना हो, अकली तौर पे वो न मुश्किल या इम्पॉसिबल ना हो बल्कि पॉसिबल हो, मुमकिन हो। तो ये 5 शर्तें हैं जिन शर्तों के पेश नजर हम इसराइली रिवायात को ले। अब अगला और आखिरी हमारा जो सवाल है या मौजू है वो ये है कि वो कौन सी कुतुबे तफसीर हैं जिन्होंने इसराइली रिवायात दर्ज करने का अहतमाम किया है, वो कौन सी कुतुबे तफसीर हैं कि जिन्होंने इस किस्म की तफासीर नकल की है, यानी इसराइलियात। तीनों किस्में इसकी जो हमने जिक्र की हैं, कुछ रिवायात ऐसी हैं जिसमें अंबिया की इहानत और तौहीन है, उसकी तरफ इशारा करके उसकी तकजीब की है। जैसे मैंने कल इसकी मिसाल बयान की थी कि जो कुरान करीम की आयत है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, तो यहाँ जो इस तफसीर के अंदर हमने कहा कि वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, इसके बारे में बड़ी अजीब किस्म की इसराइली रिवायात है। तो बाद मुफस्सिरीन ने उन्हें नकल करके उन पर नकद किया है, उनकी तकजीब की है और वजह बयान की है कि क्यों ये झूठी रिवायात है। तो मसलन ये है, इस तरह दीगर रिवायात। तो ये कौन सी किताबें हैं जिनके अंदर आपको इस तरह की रिवायात मिल सकती हैं? तो सबसे पहले तफसीर याहिया बिन सलाम अल बसरी, तफसीर याहिया बिन सलाम, याहिया बिन सलाम अल बसरी, इनकी वफात 200 हिजरी में हुई, 200 हिजरी में इनकी वफात हुई। तफसीर याहिया बिन सलाम अल बसरी, इन्होंने जो है वो इसराइली रिवायात नकल की हैं अपनी तफसीर में। इस तरह तफसीर इब्न जरीर अत-तबरी, इब्न जरीर अत-तबरी ने भी कई एक रिवायात जो है वो इसराइलियात से नकल की हैं। और इसी तरह तफसीर इब्न अबी हातिम है, तफसीर इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह ताला, जिनका अभी हमने पीछे जो है वो जिक्र किया है, और इनकी तरीके वफात 300 जो है वो 333 तकरीबन इनकी तरीके वफात जो है वो जिक्र की गई है। मैं दोबारा इसको जरा देख लूँ, 327 सॉरी 327 इनकी तरीके वफात है। तो इन्होंने भी इसराइली रिवायात दर्ज की हैं। इस तरह तफसीर अल-मातुरीदी, तफसीर अल-मातुरीदी जो है ये 2 तरह की है। इसके अंदर कुछ ऐसी तावीलात हैं जो अहले सुन्ना के मुआफिक हैं और कुछ ऐसी हैं जो अहले सुन्ना के मुखालिफ हैं। और अब अबू मंसूर मातुरीदी जो है, ये मातुरीदिया जो मजहब हमने अकीदे में पढ़ा था, मातुरीदिया जिसमें अक्सर इस वक्त हनाफ है, अक्सर हनफी हज़रात जो है हनाफ वो इस अकीदे पर हैं, मातुरीदी अकीदे पर। और ये अबू मंसूर मातुरीदी जो है, अबू मंसूर मातुरीदी मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल मातुरीदी अल हनफी, तो ये जो है वो इनकी तफसीर है, इन्होंने भी इसका एहतमाम किया। और इनकी वफात जो है वो 333 हिजरी, 333 हिजरी में इनकी वफात है। इन्होंने भी अपनी तफसीर में, और इनकी एक अलग तफसीर आपको शामिला में मिल जाएगी और किताबी शक्ल में भी है, और वो है तवीलात अहले सुन्ना, गालिबन इस तरह का नाम है उसका। जो अहले सुन्ना के मुआफिक इनकी तफसीर है, उसको अलग एक किताबी शक्ल में जो है वो दर्ज किया गया, और जिसमें तावीलात हैं और बातिल नजरियात हैं उसको उसके अंदर दर्ज नहीं किया गया। बहरहाल बाद उलमा ने कहा उसे ले लेनी चाहिए तफसीर। बाद उलमा ने कहा है कि मुहतात रहना चाहिए, खुसूसन जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात के मौजू से। इसके बाद 5वीं जो तफसीर है इस मौजू में जिन्होंने इसराइलियात नकल की हैं, वो है तफसीर अस्सालबी, तफसीर अस्सालबी। ये सालबी जो है इनकी वफात 427 है, 427 हिजरी इनकी वफात है। तो इन्होंने भी अपनी तफसीर में जो है वो इसराइली रिवायात जो है वो काफी नकल की हैं। और जैसे यहाँ साहिब किताब भी जिक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो इनके ज़ईफ होने की, इन रिवायात के अंदर इसराइली रिवायात, मौजू रिवायात दर्ज की गई हैं, और असानीद को कई किताबों में हज़फ किया गया। लेकिन ये बाज़ मुताखिरीन किताबें, यानी जो इन किताबों के बाद, इन किताबों के जो बाद किताबें हैं, यानी तफसीर सालबी के बाद जो है जितनी भी किताबें हैं उन सब के अंदर इसराइली रिवायात नकल की गई हैं। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि उनको हम इन 3 सूरतों के मुताबिक लेंगे, और जो इनमें से सही है उनको हम लेंगे, और जो सही नहीं है उनको हम जो है वो तर्क कर देंगे और जो है वो छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ एक अहम मौजू की तरफ इन्होंने इशारा किया है, और वो है कि जैसे अहादीस में हदीसें गढ़ी गई और हदीसों के अंदर ऐसी हदीस शामिल कर दी गई कि जो अहादीस में से नहीं थी, तो इसी तरह तफसीरी रिवायात के अंदर भी कुछ ऐसी रिवायात दाखिल कर दी गई, घुसा दी गई जो कि तफसीरी रिवायात नहीं थी, यानी गढ़कर अपनी तरफ से लोगों ने ताबीन की तरफ मंसूब कर दी, सहाबा की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, या जो है वो तबा ताबीन आइम्मा की तरफ जो है वो मंसूब कर दी। इसके इन्होंने असबाब जिक्र किए हैं कि जो तफसीरी रिवायात हमें मौजू मिलती हैं मनगढ़ंत किस्म की, उसके वज़ा करने के, गढ़ने के असबाब क्या है। जैसे हदीस गढ़ने के असबाब हैं, ऐसे ही साफ ज़ाहिर है कि जब कोई हदीस गढ़ता है,
یا روایات میں کوئی روایت کرتا ہے تو اس کے کوئی سبب ہونا چاہیے. تو ایک تو تعصب ہے، تعصب میں آ کر کسی نے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے تعصب میں آ کر دوسروں کو یعنی اپنے عقیدے کو، باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے شیعہ نے کیا حضرت علی کے غلو میں، آل بیت کے غلو میں حدیثیں گھڑی. اس طرح خوارج نے جو ہے وہ مطلب کہ کچھ کیا. دیگر لوگوں نے کئی جو ہے وہ ایسی روایات جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھڑ لی، جیسے معتزلہ ہیں، کئی اور لوگ ہیں. تو انہوں نے تعصب میں آ کر سیاسی مطلب کہ سیاسی طور پر، اب جو بنو عباس تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو ہے وہ روایات نقل کی اور ان کے فضائل و مناقب کے اندر اور اس طرح کی چیزیں. اور جو تھے کیا اس کو کہتے ہیں بنو امیہ، انہوں نے ان کے بارے میں گھڑ لی، حضرت معاویہ کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے. اس طرح جو حضرت علی اور جو فاطمیین تھے، فاطمیین جو مصر کے اندر تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی اور ان کی آل کے بارے میں اور اپنے بارے میں جو ہے اپنا نسب نامہ ثابت کرنے کے لیے حدیث گھڑ لی. اور اسی طرح جو ہے وہ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طرح جو ہے وہ ابن نو نے کیا کہ وہ ایک مہدی جو ہے، مہدی جو بنو عباس میں خلیفہ تھا، وہ کبوتر سے بڑا ذوق شوق رکھتا تھا، یعنی کبوتروں وغیرہ کا وہ آپ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کبوتر باز تھا، کبوتر باز تھا. تو اس نے جو ہے وہ جہاں گھوڑا دوڑانے میں اور اس طرح کی فضیلت میں نیزہ بازی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس نے آخر میں 7 پرندے اڑانے اور کبوتر اڑانے کی فضیلت کو بھی ذکر کر دیا. تو جب مہدی کو پتا چلا کہ صرف میری محبت کی وجہ سے کبوتروں سے یہ حدیث گڑی گئی ہے، تو اس نے سارے کبوتر ذبح کروا دیے، اس نے سارے کبوتر ذبح کروا دیے کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی پہ حدیث گڑی جا رہی. برحال جذبہ انتقام، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے صرف اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے صرف اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، دشمنان اسلام میں داخل ہونے حدیثیں گڑی. لیکن الحمدللہ جتنی قسمیں ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اقسام ہے؟ کیونکہ محدثین اور جو اہل علم اور محققین ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو پکڑا ہے اور یہ ان کی نشاندہی کی ہے. بلکہ کئی ایسے بندے پکڑے گئے، ایک بندے کو مجھے اس کا نام یاد نہیں، جو کذاب تھا، جھوٹا آدمی تھا، حدیثیں گڑتا تھا. جب اس کو پکڑا گیا، اس کی گردن اڑانے لگے، تو اس نے کہا کہ صرف ایک نہیں بلکہ میں نے اتنے 1000 حدیثیں گڑ کے تمہارے مسلمانوں کے اندر عام کی. تو اس وقت ایک امام کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے ایسے نقاد اور ایسے محققین پیدا کیے ہیں جو یہ حدیثیں جو ہے وہ غلط اور صحیح کی تمیز کرنا جانتے ہیں. اس وجہ سے آپ اگر 1 لاکھ بھی گڑھ لیں گے تو اس کا ہمیں نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ جو محدثین کا معیار ہے حدیث کو قبول کرنے کا، اس میں کوئی ایسی روایت شامل ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو وضع کے آثار ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ حدیث گڑھنے سے کیا کیا احکام متاثر ہوتے ہیں. تو صاحب ظاہر ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث گڑھنے سے شریعت متاثر ہوتی ہے، اس کے احکام متاثر ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ تفسیری روایات گڑھنے سے بھی احکام تو متاثر ہوتے ہیں صاحب ظاہر ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق کر کے لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا تحقیق ہر طرح کی روایات درج کر دیتے ہیں، آگے بیان کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جو قصہ گو ہیں، گوئیے ہیں، کتبا حضرات، وہ بلا تحقیق تفصیلی روایات لے کر آگے نقل کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور وہ بسا اوقات خلاف عقیدہ ہوتی ہے، یا عقیدے کے منافی ہوتی ہے، یا توحید کے منافی ہوتی ہے، یا ہمارے شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہی اسرائیلیات ہیں، ان کا موضوع جو ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ اس سے کتاب سے مطالعہ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بہترین انداز میں اس کی جو اقسام اور اس کی شروط اور یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. انشاءاللہ یہ کافی ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.